ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. حکومت الہی اور حکومت شیطان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ واقعاً میں کس کا سپاہی ہوں، خدا کا سپاہی ہوں یا شیطان کا سپاہی ہوں. صرف کہنا کافی نہیں، سوال ہے کہ میں
اپنے ارادے سے، اپنے فہم سے، اپنی عادتوں سے، اپنے عقیدے اور نظریوں سے یہ ثابت کروں گا کہ میں الہی سپاہی ہوں۔ لکھنے کی بات ہو تو اہل کوفہ نے بھی امام حسین کو خط لکھا، لیکن جب وقت امتحان آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امتحان میں، ابتلا میں، مصیبتوں میں انسان کا پتہ لگتا ہے کہ انسان کے اندر پختگی کتنی ہے۔ اور خدا نے حکومت الہی کے نفاذ کے لیے یہ عزائے ابا عبداللہ الحسین کا بندوبست کیا۔ خالص ترین افراد جہاں سے نکلتے ہیں وہ فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین ہے۔ تبھی امام حسین کو کہف الحسین بولا گیا۔ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں گے، زیارت شعبانیہ پڑھیں گے تو وہاں پہ امام حسین کے لیے لفظ کہف ہے۔ نارملی جو ترجمہ کرتے ہیں لوگ کہف کا، وہ غار کا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں اصحاب کہف ہے۔ حالانکہ رسول جب غار میں گئے تھے تو قرآن نے لفظ غار ہی استعمال کیا۔ اصحاب کہف کو اس لیے کہف بولا گیا، کہف بولتے ہیں پناہ گاہ کو، ایک ایسی جگہ جہاں انسان کو پناہ ملے۔ اصحاب کہف کا مطلب وہ صحابی جن کو پناہ ملی، تو پناہ گاہ کو کہف بولا جاتا ہے۔ اور امام حسین کے لیے کہف الحسین ایک ایسی پناہ گاہ جو بے انتہا مضبوط ہے کہ جو اس پناہ گاہ کے اندر آ گیا پھر اس انسان کو نقصان نہیں۔ جو اس سسٹم ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ جڑ گیا پھر دنیا کے شیاطین اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ انسان اتنا مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن مسلسل ہم کچھ نشانیاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیطان اپنی حکومت، شیطان جو کچھ کرتا ہے اس کے پاس مٹیریل کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ شیطان کے پاس ماوراء و دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کو جو لالچ دے گا وہ دنیا کی، جس چیز میں آپ کو پھنسائے گا وہ دنیا ہے۔ مطلب ایک انسان نے ایک مجسمہ بنانا ہے تو کوئی آپ کو را مٹیریل دیتا ہے، اب کہے گا جناب جو بنانا ہے آپ نے اسی سے بنانا ہے۔ کسی خاتون نے سالن بنانا ہے، کھانا بنانا ہے، اس کا شوہر، بیٹا، بھائی اس کے لیے وہ سبزیاں لائے گا، کہے گا جو بنانا ہے، مہمان آنے والے ہیں، آپ نے اسی سے بنانا ہے۔ اب شیطان جو بھی مٹیریل بنائے گا وہ دنیا ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے دنیا میں کس چیز کو وہ استعمال کر کے نسلوں کو، جوانوں کو، کبھی حابیل کو، کبھی قابیل کو، کبھی قوم نوح کو، کبھی قوم شیس کو، کبھی قوم لوط کو، کبھی قوم محمد کو، کس طرح یہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ زینت ہائے دنیا سے گمراہ کرتا ہے۔ 8 زینتیں کل کی مجلس میں نے ذکر کیا کہ یہی شیطان کے پاس ہے۔ اب لوگ اس کی زینت کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم نظام شیطان کے اندر ڈائجسٹ ہو جاؤ، تم اسی نظام کے اندر وہ اتنا تجھے جذب کر لے، مجلس حسین میں آؤ، نام ابا عبداللہ الحسین کا لو، لیکن شیطان اپنے سسٹم میں تجھے کھا جائے۔ اور یہ تجھے غور و فکر کرنا ہے کہ تم کس طرح شیطان سے بچو گے۔ فرمایا زینت ہے یہ دنیا، لہب، لعب، زینت دنیا اور تجارت۔ اس پہ میں تھوڑا کل گفتگو کروں گا، لیکن آج ایک عقیدے پہ گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا ان زینتوں کے ذریعے سے شیطان تجھے گھیرتا ہے، اور یہ شیطان کو پتہ ہے کہ دنیا کی زینت ابدی نہیں ہے، ہمیشہ والی نہیں ہے، اور وہ تیرے مزاج کو جانتا ہے کہ تو ابدی پسند ہے، تجھے ہمیشہ وہ چیز چاہیے جو ہمیشہ رہے۔ تبھی کائنات میں بڑے سے بڑا ظالم بھی آیا، اس کی خواہش کیا تھی کہ میں لمبی سے لمبی زندگی جیوں۔ آج بڑی بڑی سیلیبریٹیز، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے بزنس مین ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا حسن بھی ہمیشہ باقی رہے، ہمارا مال بھی ہمیشہ باقی رہے۔ اگر کوئی حکومت میں آتا ہے اس کے دل کرتا ہے کہ ہمیشہ یہ حکومت میرے پاس رہے، میں کسی اور کو نیکسٹ باری نہ دوں۔ جو بھی انسان تخت پہ آتا ہے اس کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اس تخت میں ایکسٹینشن چاہیے، ہمیں مدام وہ راستہ چاہیے، ہمیں مال ہمیشہ کے لیے چاہیے، ہمیں حسن ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ لیکن بیک دا مائنڈ انسان اگر 5 منٹ کے لیے سوچے، دنیا کی کسی چیز کو بھی دائمی
نہیں ہے، یہاں ہر شے کو فنا آتی ہے۔ آج جو خاتون اپنے حسن پہ ناز کرتی ہے 60-70 سال کے بعد اتنی جھریاں آئیں گی کوئی انسان اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ آج جو اپنی گاڑی پہ ناز کرتا ہے لوہا ہے اسے بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ آج جو بڑے بڑے محلوں اور گھروں پہ ناز کرتے ہیں نصیب کیا ہوگا؟ وہی 1.5 میٹر 1 میٹر زمین انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ آج کوئی کہے کہ میری الماری میں 100 جوڑے مولانا کپڑے کے پڑے ہوئے ہیں، آخر میں کیا نصیب ہونا ہے؟ وہی چند میٹر کفن کا جو آپ کے بدن پر ہوگا۔ یہاں تک کہ کل قرآن کی آیت پر اللہ کہتا ہے یہ بدن بھی چھوڑو، 40-50 سال کے بعد میں اس بدن کو بھی مٹی کا ڈھیر بنا دیتا ہوں، کچھ بھی تیرے پاس نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود شیطان اتنا جھانسے میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ زینت پہ زینت بناتا ہے، وہ ویرائٹی پہ ویرائٹی بناتا ہے۔ اس قدر اس نے تجھے ویرائٹیز کے اندر جکڑا ہوا ہے، ابھی تو ایک چیز سے بور نہیں ہوتا، وہ نئی چیز آپ کے سامنے بنا کے کھڑی کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے نیت کی کہ 1 کروڑ میں نے جمع کرنا ہے، پھر آپ کو کہے گا بنا بس 1 کو کیا کرنا ہے 2 کرنا ہے، 2 کو کیا کرنا ہے 3 کرنا ہے۔ بڑی محنت سے مثلاً 100 گز کا گھر خریدا، کہے گا اب 100 گز کو 200 گز کرنا ہے، 200 کو 400 گز کرنا ہے، اور DH کی طرف چلے جائیں تو 2-2 ہزار 3-3 ہزار 4-4 ہزار گز کہ انسان نے فٹ بال کے میدان جتنے گھر بنائے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے اتنا بناؤ جو تمہارے استعمال کا ہو، جو تمہارے یوز کا ہو۔ اس سے زیادہ بنا رہے ہو مطلب کس کے پاس جا رہے ہو؟ شیطان کے کھلاڑی بن رہے ہو، رحمان کے کھلاڑی نہیں بن رہے۔ اہل بیت نے 3 دن روزہ رکھا ہے، بھوک ہے، لیکن کہا یطعمون الطعام علی حبہ، یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ہم دنیا کو آباد کرنے نہیں آئے، ہم اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے آئے۔ کربلا یہی پیغام دیتی ہے کہ دنیا مقام فنا ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی ہو، بڑے سے بڑا امام بھی ہو، بڑے سے بڑا نبی بھی ہو، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، لیکن شیطان اتنا زینتوں میں لگا دیتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مولانا یہ سیاستدان دیکھو اتنا بوڑھا ہو گیا، 1 پاؤں قبر میں ہے 1 پاؤں زمین پر ہے، لیکن پھر بھی تخت و تاج کی لالچ جتنی ہے۔ انسان کی لالچ ختم ہونے والی نہیں ہے کہ اگر پوری دنیا میں 2 انسان باقی رہ جائیں، آدھی دنیا اس کو دی جائے آدھی دنیا اس کو دی جائے، یہ پھر بھی کہے گا اس کو مارو، پوری کی پوری دنیا حاصل کر لو۔ اگر آج پوری سکون مل جائے گا، آرامش مل جائے گی کہ جناب میں دنیا کا مالک ہو گیا، وہ پھر کہے گا مجھے چاند پر بھی حکومت چاہیے، مجھے مریخ پر بھی حکومت چاہیے۔ یہ کفر کی ذات کے اندر ہے، وہ کبھی بھی کم پہ راضی نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس حصول میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں باقی رہے گا۔ لیکن حسین نے پیغام دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے انسان تم سب نے پلٹ کے جانا ہے، جہاں ابدیت ہے وہاں کے لیے سوچو۔ دنیا للہ ہے، آخرت لکا ہے، آخرت تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور دنیا کس کے لیے ہے؟ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ اب جن کے نظریے ایسے ہوتے ہیں پھر وہ موت سے نہیں ڈرتے، پھر وہ اولاد کی شہادت سے نہیں ڈرتے، پھر وہ مال کے گوانے سے نہیں ڈرتے، وہ ہر شے کس کی راہ میں قربان کرتے ہیں؟ پروردگار عالم کے راستے میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ اب یہاں پہ فرما ایک عقیدہ تو نے راسخ کرنا ہے کہ کل پڑھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم لذو حزن، یہ جو نظام شیطان ہے یہ اتنی اپنی زینتوں میں ابہت پیدا کرتا ہے کہ تمہاری نسلوں کو انسپائر کرتا ہے۔ کبھی ان کی گاڑیاں، کبھی ان کے لشکر، کبھی ان کا لباس، کبھی ان کی بلڈنگیں، کبھی ان کی چمک دھمک، یہی ہے شیطان کے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مجمع لگانا چاہتا ہے، کیا کرے گا؟ ایک کانسرٹ رکھے گا، میوزک کرے گا، دنیا کی زینتوں کو جمع کرے گا، حسیناؤں کو جمع کرے گا، تاکہ تمہاری نسلوں کو اپنی طرف کیا کرے؟ گلیمر جسے بولتے ہیں۔ اس کے پاس یہی گلیمر ہے، اس کے پاس نور آخرت نہیں ہے، یہ اسی گلیمر کو لا کر تمہاری نسلوں کو تباہ کرے گا۔ آج کئی مومنین کہتے ہیں نا کہ مولانا بیٹیوں کے لیے دعا کریں، رشتے نہیں آتے، یہ مسئلے وہ مسئلے، کوئی کہتا ہے مولانا نحس ہے، کوئی کہتا ہے نظر ہے، کوئی کہتا ہے مولانا یہ ہے وہ ہے۔ سارے ایشوز کیوں ہیں آج؟ کیونکہ طرز زندگی شیطانی بن چکا ہے۔ اب اس طرز زندگی میں ایک مومن مشکلات کا شکار ہے۔ آج آدھی سے زیادہ خواتین اپنے چہروں پہ رنگ و روغن لگا کر میک اپ کر کے جب باہر نکلتی ہیں، اور یہ جوان کس کے پیچھے؟ اسی چیز کے پیچھے ہے۔ فوراً چہروں کو پسند کیا، ایسی عورتوں کے لیے رشتے بھی
زیادہ آتے ہیں. نظام بگڑ چکا ہے نا. عورت زیب و زینت کر کے نکلتی ہے، ایسی مکس گیدرنگ کی شادیوں میں جان بوجھ کے جاتی ہیں کہ وہاں سے رشتے ملتے ہیں ہمیں. 4 مائیں دیکھیں گی، 4 لڑکے دیکھیں گے، اس خاتون کو پسند کریں گے، رشتہ. اب ایک طرف ایک متقی عورت ہے، ایک متدین خاتون ہے جو محجبہ ہے، جو گھر سے باہر زیادہ نہیں نکلتی، جس نے اپنے حسن کو چھپایا ہوا ہے، جو 4 دیواری کے اندر بند ہے. اب لہذا اسے کون پسند ہے؟ جب نظام ہی بگڑ گیا تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوں گے؟ مسائل پہ مسائل. جب روش بگڑ چکی، جب راہ بگڑ چکی، ہم نام تو اہل بیت کا لے رہے ہیں لیکن راہ و روش غلط ہے. آج شادیوں میں جائیں تو کس کی شادی اہل بیت والی شادی ہے. آج بزنس میں دیکھیں، کون انسان اپنے بزنس میں اتنا حلال و حرام کو مد نظر دیکھتا ہے؟ امام حسین کہیں کہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ ہے. اب جب حرام کا لقمہ ہے، حسین کا سپاہی کیسے بنو گے؟ پوسٹ مارٹم کر دیا امام حسین نے کربلا میں کہ سوچو تو صحیح، تو کر کیا رہا ہے، تو کس فکر پہ چل رہا ہے؟ الذی جمع مالہ عددہ، تو اس فکر پر ہے کہ اللہ کہے کہ میں جہنم کی آگ کی ایندھن بنا دوں گا ایسے لوگوں کو جو راہ و روش شیطان پہ چل رہے تھے. دراصل نام تو میرا لے رہے تھے لیکن سپاہی کس کے تھے؟ شیطان کے تھے. اب کا فکر تم نے فکر الہی کرنی ہے. فکر الہی کرنے کے لیے ایک عقیدہ تو نے بنانا ہے. مطلب حالات ایران کے اکنومیکل خراب، مخالفتیں وہاں کی نوجوان کی نسل میں اتنی زیادہ، لیکن اتنے پرسکون اور آرام لہجے سے بات کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح دے گا، اللہ ہمیں کامیابی دے گا. یہ لہجہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کتنا ہے. ہاں، یہ لہجہ، یہ آرامش کہ کربلا میں اتنا کچھ ہو جائے لیکن اب عبداللہ الحسین سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لشکر یزید کے سپاہی کہے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے وہی حسین ہے جو اکبر کے لاشے پہ آ رہے تھے تو بچے کی طرح. علی اصغر کا بدن جب ہاتھوں میں تھا تو دیکھنے والی کیفیت تھی کہ حسین کبھی خیمے میں جا رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، لیکن جب گودی قتل گاہ میں تھے اتنے مطمئن ابا عبداللہ الحسین جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے حسین کو. بھروسہ کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر. یہ بھروسہ نظام الہی میں رہنے والے لوگوں کے اندر ہوتا ہے. شہید حسینی کے اندر لوگوں نے دیکھا تھا، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے اندر لوگوں نے دیکھا تھا. جو بڑی بڑی شخصیات آپ کے اندر گزری ہیں ان کے اندر ایک طمأنینہ، اطمینان کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر. یہاں بڑے بڑے جرنل آپ کے ملک میں گزرے ہیں. میں نوجوانوں کو کہوں گا جو آپ کے جرنل آ کے چلے جاتے ہیں ان کی بک ضرور پڑھا کریں، آپ کو ایک تجربہ ہوگا. جنرل مشرف کی کتاب پڑھیں، وہ خود لکھتا ہے کہ جب بش کا فون آیا تو میری کیفیت کیا تھی، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دھمکی آئی اور کہا کہ آپ ہمیں بیسز دے دیں، اور وہاں بش کی کتاب پڑھیں کہ بش نے کیا لکھا ہے. بش کہتا ہے کہ ہم نے تو ایسے ہی دھمکی دی تھی، دیکھیں وہ کرتا کیا ہے. لیکن کہا مجھے نہیں پتا تھا میری ایک دھمکی میں اتنا کچھ مجھے دے دے گا جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. خوف کس کے اندر؟ کیونکہ اللہ کی ذات پہ اگر بھروسہ نہیں ہے تو آپ امریکہ سے بھی ڈرو گے، آپ بلی سے بھی ڈرو گے، آپ گھر سے نکلو گے کہو گے مولانا کوے کو دیکھا ہے آج کا دن بڑا برا گزرے گا. ایک امام کا صحابی چھٹے امام کے پاس امام ہادی کے زمانے میں آ رہا تھا، گھر سے نکلا تو اس کی انگلی دروازے میں آ گئی تو انگلی زخمی ہو گئی. گلی میں جا رہا تھا، ایک بندہ اپنے گھوڑے پہ جا رہا تو اس کا پاؤں اس کے کاندھے کو لگا، کاندھے میں تکلیف ہو گئی. بیچ میں کوئی بھیڑ آ گئی، لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگوں نے دھکے دیے، اس کے کپڑے پھٹ گئے. امام ہادی کے پاس آیا اور کہا مولا آج کا دن بڑا نحس تھا. امام نے کہا عجبا، تو خود کو ہمارا ماننے والا بھی کہتا ہے اور ایسے عقیدے بھی رکھتا ہے، کب قصور تیرا تو دن کو دوش کیوں دے رہا ہے؟ دن نہ نحس ہوتا ہے نہ حسن ہوتا ہے. یہ آدھی جو جنتریاں بنا کے پوری قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. فرمایا کوئی دن نحس وحس نہیں ہوتا کہ اگر آج تیرے ساتھ برا ہوا ہے تو اپنے عمل کو دیکھو تو نے کیا کیا ہے کہ خدا نے تیرے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں نازل کی ہیں. ہر وہ دن جس دن انسان گناہ نہ کرے، معصوم فرماتے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ یوم عید ہے. مولا علی جنگ نہروان میں جا رہے ہیں، ایک بندہ انہی چیزوں کو دیکھتا تھا کہ آج نحس ہے، آج فلاں ستارہ، آج فلاں ستارہ. تو امیر المومنین کو کہا آج لڑنے نہیں جائیں مولا علی، آج بڑا نحس دن ہے اور آج جائیں گے تو شاید ہمیں شکست ہو جائے. امام نے کہا لگتا ہے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، تیرا توکل اللہ کی ذات پہ نہیں ہے. کہ آج میرے لیے نحس ہے اور میرے دشمنوں کے لیے بڑا حسن ہے کہ انہیں فتح مل جائے، اور میرے لیے نحس ہے کہ میں ہار جاؤں گا. انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کے لیے مبارک ہے. امام نے لشکر کو کہا آگے چلو.
اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ نے اس جنگ میں علی کو فتح بھی دی، کم سے کم لوگ امیر المومنین کے مارے گئے۔ یہ کمزور العقیدہ لوگ، کمزور العقیدہ لوگ، یہ تھوڑی سی گھر میں مصیبت آ گئی، فلاں نے کچھ کیا ہوگا، فلاں نے جادو کیا ہوگا، فلاں نے وہ، بھائی کوئی حضرت سلیمان کا زمانہ ہے تمہارے اوپر کوئی جادو کرے گا؟ نہ آج کل ایسے جادوگر ہیں، نہ آج کل ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور العقیدہ ہیں، کیونکہ ہم معاشرہ شناس نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں پہچانتے، لہٰذا سارے دوش کس پہ ڈالتے ہیں؟ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ کہ اگر نظام حسینی کے چاہنے والے ہو، اگر حکومت الہی کو نافذ کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے یہ عقیدہ اپنے اندر راسخ کرو کہ کائنات کا جو ڈیزائنر ہے اور نقشہ بنانے والا ہے اور تقدیر لکھنے والا ہے وہ اللہ کی ذات مبارک ہے، کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، تیرے وجود میں کوئی اثر نہیں ڈال سکتا اگر پروردگار عالم کی نیت کا ارادہ نہ ہو۔ معصوم فرماتے کسی درخت سے پتا نہیں گر سکتا جب تک خدا کا ارادہ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُ، ہمیشہ یاد رکھو، ایک تو دنیا میں جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ نقش الہی ہے، اس پہ مایوس نہیں ہونا۔ فرمایا یہاں تک کہ ظلمتوں پہ ظلمتیں آ جائیں کہ تم نے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس، امید ہمیشہ، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ہمیشہ امید کس پہ رکھو؟ امام حسین نے کربلا میں امید نہیں توڑی۔ یہ بی بی زینب کے جملے امید کے ہیں کہ ماں رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یزید پریشان ہوگا، یا ابن الطلقاء، کس لہجے میں اہل بیت بات کرتے تھے کہ یزید آج تو خوش ہو رہا ہے لیکن کل دیکھنا اس شہر میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہمیں جاننے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ آج یہ نقش الہی ہے نا، جس زمین کو حسین نے، جس زمین کو یزید نے حسین کے لیے، کوئی جنگل تھا نا، لیکن آج اسی جنگل کو خدا نے کیا بنا دیا؟ مومنوں کے لیے جنت بنا دی۔ کل میں نے کہا کہ صدام کا داماد حسین کامل، آج ہے کوئی اس کا نام لینے والا؟ لیکن اسی عراق میں ابا عبداللہ الحسین کے یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ آج جنرل ضیاء کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ اور شہید حسینی کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ آج رضا شاہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ اور خمینی کو یاد کرنے والے کتنے ہیں؟ اگر اسی راستے پہ چلو گے تو خدا تمہاری یاد کو بھی زندہ رکھتا ہے، کیونکہ تو فنا کے راستے پہ نہیں تھا، تو بقا کے راستے کا مسافر تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو نظام اللہ ساٹھ 70 سال کی زندگی ہے، بھوک میں، افلاس میں، مصیبت میں، بلا میں، نعمت میں، اس زندگی نے گزر جانا ہے۔ تو مسافر ہے ابدی زندگی کا۔ یہاں پہ دو اصولیات، جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہاں جو کچھ ہے تیرے لیے ہے۔ ہاں، نظام شیطان کیا کہتا ہے؟ یہاں جو کچھ ہے تیرے لیے ہے، وہ صرف مائی سیلف اینڈ مائی سیلف۔ یہاں دکھاوا ہے نا، یہ کیمرے، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ ٹک ٹاک، یہ کیا ہے؟ سیلف۔ میں دیکھا جاؤں، مجھے دیکھا جائے، مجھے سنا جائے۔ آج جنگ ساری کس چیز کی ہے؟ آج کروڑوں روپے مارکیٹنگ کے شعبے میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ کوئی پروڈکٹ بناتا ہے تو میرا پروڈکٹ دیکھا جائے، کوئی خطیب، کوئی نوح خان، کوئی مرثیہ خان، کوئی کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہوں، ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیا ہو؟ دیکھا جائے، پیسہ خرچ کیا جائے، ایڈورٹائزمنٹ۔ یہ نظام شیطان ہے کہ دیکھا جائے، اور حسین نے کبھی نہیں چاہا کہ میں دیکھا جاؤں، پھر بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ نور ہے، تو نہ بھی دیکھا جائے اللہ تجھے دکھاتا ہے، کیونکہ تو کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کے لیے۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، حد الامکان ان کی کوشش تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مفاتیح میں نے لکھی ہے۔ شیخ عباس بے انتہا متدین ترین عالم ہیں، کہتے ہیں حد الامکان کوشش تھی کسی کو۔ تو ان کے والد
شیخ عباس قمی کے مسجد میں گئے اور انہوں نے مفاتیح الجنان لکھی، اور اچانک سے مفاتیح ایران میں اتنی مشہور ہوئی کہ کوئی ایک شیعہ گھر نہیں اس وقت ایران میں کہ متدین شیعہ ہو اور اس کے گھر میں مفاتیح الجنان نہ ہو۔ آج آپ کے موبائلوں میں بھی مفاتیح الجنان ہے۔ تو ان کے والد گئے مسجد میں، تو مسجد کے خطیب جو ہیں ممبر پہ گئے، انہوں نے کہا بھائی اتنے بڑے اچھے عالم دین ہیں شیخ عباس، شیخ عباس، شیخ عباس، کہ آج ہر کسی کے ہاتھ میں شیخ عباس قمی کی کتاب ہے۔ تو ان کے والد گھر آئے، اور شیخ عباس قمی ان کے بیٹے تھے، تو اپنے بیٹے کی بڑی سرزنش کی، بڑا ٹوکا کہ تو بھی مولوی بننے گیا ہے، اے کاش تو شیخ عباس جیسا ہوتا ہے، ویسی کتاب لکھتا، کہ آج جگہ جگہ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ اپنے والد کو نہیں بولا کہ بابا یہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تعریفوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تعریف خدا کروائے تو یہ تعریف ہے، اگر تعریف امام حسین کریں تو یہ تعریف ہے، کیونکہ یہاں اگر اپنی ذات کا سوچو گے تو شیطانی نظام کے اندر جذب ہو جاؤ گے، لیکن اگر خدا کا سوچو گے تو خدا خود اپنے نظام میں تجھے کیا کر دے گا؟ جذب کر دے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب دعائے عرفہ کے کچھ جملے امام حسین یہ سارے معارف دے رہے ہیں، فرماتے ہیں الہی ان اختلاف تدبیرک و سرعت مقادیرک منع عبادک العارفین ان سکون الی طاع و بأس منک فی البلاء۔ فرماتے ہیں اے خدا اتنی جلدی جلدی سے تو تقدیریں بدلتا ہے، بلائیں بدلتا ہے، نعمتیں بدلتا ہے، کہ تو عرفاء کو جو صاحبان معرفت ہے انہیں ایک لمحہ نہ نعمت میں یا اس نعمت پہ بھروسہ نہیں کرنے دیتا، اور اس بلا میں تو ان کو مایوس نہیں کرتا۔ کبھی کبھی کوئی انسان اپنی نماز پہ ناز کرتا ہے۔ قم کے ایک طالب علم تھے، تو کہتے ہیں میں نے کوئی 40 دن 50 دن عبادتیں کی، اب انسان تھوڑا زیادہ ریاضت کرے تو اس کو لگتا ہے بس اب کل یا پرسوں میری برزخی آنکھ کھل جائے گی، اور 2 دن کے بعد مجھے طی الارض کی طاقت مل جائے گی۔ اور خدا ایسے نیک بندے کو کہ بندہ مسلسل نمازیں پڑھتا ہے، اچانک صبح کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ ایسے جگاتا ہے کہ بھروسہ میری ذات پہ کرنا، ایسا نہیں کہ اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے لگو، ایسا نہیں اپنی تہجد پہ ناز کرنے لگو، ایسا نہیں کہ اللہ نے نعمت میں رکھا ہے، پیسہ بھی صحیح سے آ رہا ہے، بزنس بھی صحیح چل رہا ہے، صحت بھی صحیح چل رہی ہے، اور بندہ خدا سے غافل، اچانک ایسی بیماری دے دیتا ہے خدا، بندہ پریشان، ٹھیک ٹھاک بندہ چلتا پھرتا بندہ زمین دوز ہو جاتا ہے۔ کہ اے خدا تو اتنی جلدی تقدیریں بدلتا ہے کہ آدمی کسی نعمت پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ کس پہ بھروسہ کرے؟ تیری ذات پہ، کہیں کوئی نعمت تجھے غافل نہ کر دے۔ اور فرمایا خدایا تو بلاؤں میں بھی بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کسی بلا کو اتنا لمبا بھی نہیں کرتا کہ بندہ یہ نہ بولے کوئی خدا نہیں ہے۔ اچانک بندہ بلا میں تھا، فوراً خدا وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سید ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے عالم دین، 10-12 سال کی عمر، بہت بڑے عارف گزرے ہیں، اپنے والد گرامی کو کہا کہ بابا دین کا شوق تھا، اصفہان کے کسی گاؤں میں رہتے تھے اور مدرسے میں جاتے تھے، علم دین، عاشق دین۔ والد کو کہا مجھے اجازت دے میں اصفہان جاؤں پڑھنے کے لیے۔ والد نے کہا بیٹا 10-11 سال کی ہو، وہاں پہ غریب الوطن ہو، کون اس عمر میں کون تمہیں دیکھے گا کرے گا، لیکن بیٹا کبھی ہاتھ چومے، کبھی والد کے پاؤں دبائے، بابا مجھے عشق دین ہے، مجھے عشق امام زمانہ ہے، مجھے عشق حسین ہے، مجھے جانے دو، میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ بہرحال اس نے ضد کی، والد نے اسے اصفہان بھیجا، کہتے ہیں اصفہان کے کسی مدرسے کا حجرہ لیا، کمرہ لیا۔ 3-4 مہینے کے بعد شدید برف باری ہوئی اصفہان، اتنی کہ گھٹنے تک برف تھی، اور اتفاق سے ان دنوں میں کہتا ہے میرے اوپر حالات بڑے برے گزرے، پیسہ ختم ہو گیا، ایسے حالات برے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور اس حجرے کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ چاہیے ہوتا تھا، وہ بھی میرے پاس نہیں تھا، موم بتی جلاتے تھے روشنی کے لیے، وہ بھی ختم ہو گئی، اسی پریشانی کے عالم میں تھا، اور اتفاق میں میرے والد گرامی بھی انہی دنوں آ گئے۔ حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کمرے کو دیکھا کہ موم بتی کا بابا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اس سردی کے عالم میں اتنی برف باری، کہتا مجھے ٹوکنا شروع کر دیا والد،
میں نے کہا تھا تجھے تم نہیں رہ پاؤ گے، تم بیمار ہو جاؤ گے، تم وہ ہو جاؤ گے، تم نے باپ کی ایک نہیں سنی، اتنی چھوٹی عمر میں یہاں آئے ہو، اتنی سردی، کہتا اتنا بولا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے، اور کہا جلدی اپنا سامان جمع کرو، ابھی کے ابھی گھر کی طرف روانہ۔ کہتا میں تھوڑی دیر کے لیے اس حجرے سے نکلا، اس دوسرے مرلے پہ وہ حجرہ تھا، میں آسمان کو دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے امام زمانہ کے ساتھ میں نے رابطہ برقرار کیا۔ میں نے کہا مولا میرے والد یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں، میں لاوارث ہوں، یہاں پہ آپ کا علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ بولا کیا سچ مچ میں لاوارث ہوں؟ میں تو نیت دین کے لیے آیا تھا، میں تو آپ کے وجود پہ بھروسہ کر کے آیا تھا۔ کہتا یہی سوچ ہی رہا تھا تو اچانک مدرسے کا دروازہ کھٹکا، جو خادم تھا وہ دروازے پہ گیا، برف میں پاؤں ڈالتے ڈالتے دروازہ کھولا۔ ہاں بھائی کس سے کام ہے؟ کہا ابو الحسن اصفہانی سے کام۔ خادم نے کہا ابو الحسن نیچے آؤ، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ کہتا ہے میں جلدی سے نیچے اترا، اس پر اپنے دروازہ کھولا، ایک شخص تھا جو دروازے کے باہر کھڑا تھا، میں 10 سال کا تھا لیکن اس نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کا جواب دیا کہ اتنی سردی میں وہ اس طرح کھڑے تھے جیسے کوئی بہار کا موسم ہو، نہ ان کو سردی لگ رہی تھی نہ ان کو گرمی لگ رہی تھی، اور انہوں نے کچھ پیسے میرے ہاتھ میں دیے کہ سید ابو الحسن یہ پیسے لے لو، اور تمہارے حجرے کے اندر جو الماڑی ہے اس کے پیچھے موم بتیاں پڑی ہوئی ہیں، ان موم بتیوں کو اٹھا کے جلانا، اور یہ پیسے ہیں ان سے کھانا لینا، ان سے کوئلے لینا، اپنے باپ کی خدمت کرو، اور اپنے باپ کو کہو کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ کہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، واپس آیا کمرے میں، والد نے پوچھا کون تھا؟ کہ بابا کوئی اس طرح آیا تھا، پیسے دیے، کا سامان لو، الماڑی کے پیچھے موم بتیاں پڑی ہیں۔ والد کا ذرا چیک تو کرو کہ الماڑی کے پیچھے دیکھا، واقعی موم بتیاں پڑی تھیں، میں نے جلائی۔ کہ میرا والد کھڑا تھا لیکن گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا، کہ وائے ہو مجھ پہ، میں نے 5 منٹ کے لیے سوچا کہ تیرا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ بھروسہ اگر انسان خدا پہ کرے، جنگیں ایسے نہیں جیتی جاتی۔ 8 سال جنگ مذاق نہیں ہے، صدام نے ایران پہ جنگ مسلط کی، مائیں 4 بچے، 5 بچے۔ امام خمینی بیٹھے تھے، جب ان کے بیٹے کو زہر دے کر عراق میں شہید کر دیا گیا، اور خامنئی کہتے جب ان کو خبر دی گئی کہ آقا مصطفیٰ شہید ہو گئے، کہ بیٹھے تھے، صرف انہوں نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اٹھو وقت نماز ہے، نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ ایسا حوصلہ اس انسان کے اندر ہوتا ہے جس کا بھروسہ کس کی ذات پر ہو؟ پروردگار عالم کی ذات پر ہو۔ اللہ پہ یقین، اس نظام میں وہ چل ہی نہیں سکتا جو دنیا پہ بھروسہ کرے۔ فرمایا پوری زندگی اندھیرے میں چلی جائے پھر بھی تم نے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، کبھی تو کسی چیز کو پسند کرتا ہے پر وہ تمہارے لیے اچھی، یہ اللہ جانتا ہے۔ ان تحبوا شیئا، پھر کسی چیز کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے اچھی نہیں، کسی چیز کو تو پسند نہیں کرتا اس میں خدا نے تمہارے لیے کیا رکھی ہوئی ہے؟ بہتری رکھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب شر، بلا، مصیبت، امتحانات اس کے اوپر آتے ہیں یہ جزع اور فضع کرتا ہے کہ میں مسلمان، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں ہیں، ہمارے اوپر یہ بلائیں کیوں ہیں، ہمارے اوپر یہ پریشانیاں کیوں ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، ایسے حاکم، ایسے ظالم، ایسے فاسق ہمارے اوپر اللہ نے مسلط، جزع و فضع کرتا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، عجیب انسان ہے، بلا آتی ہے جزع و فضع کرتا ہے، لیکن جب نعمت دیتا ہوں تو منوعا، پھر اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کسی کو نہیں لیتا۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہے پائپ لائن، پانی آپ دیتے ہو، پائپ لائن سب کو کیا دیتی ہے؟ پانی سپلائی کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج گلاس کی طرح ہے، جتنا ملا انہوں نے اپنے پاس رکھ دیا۔ اب آؤ کربلا کے میدان، کبھی کیا امام حسین نے جزع و فضع؟ کتنی بڑی بلا، کتنی بڑی مصیبت، کتنا بڑا امتحان، کہ کرب و بلا، نام کیا ہے کربلا کا؟ کرب و
بلا، جہاں کرب ہے، جہاں بلا ہے، جہاں مصیبت ہے، لیکن امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ رضا برضا و تسلیما لامر لا معبود سواک، اے خدا حسین کس کی رضا پر راضی ہے؟ تیری رضا پر راضی ہے۔ فرمایا یہ اپنے پاس چھپاتے ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ان کو اللہ جتنی نعمتیں دیتا ہے یہ نعمتوں کو بانٹتے ہیں، اور جب نعمتوں کو بانٹتے ہیں خدا ان کے نام کے ذریعے سے مومنوں کی حاجتوں کی روائی کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے اصل معاملہ ولایت شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، لیکن فرمایا کچھ لوگ ہیں الا المصلین، یہ ایسے مزاج والے نہیں ہیں، یہ بلا میں بھی صبر کرتے ہیں۔ حضرت ایوب پہ جب مصیبتیں آئیں، کہتے ہیں بیماری آئی صبر کیا، فقیر ہو گئے صبر کیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے صبر کیا۔ لیکن یہاں پہ جب قوم ایوب نے دیکھا کہ ایوب کے بدن میں کیڑے آ گئے تو انہوں نے فوراً جناب ایوب کو کہا ایوب تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا، ایوب تو نے کوئی برائی کی ہے، تبھی خدا تجھے اتنی سزا دے رہا ہے کہ تیرے بدن میں کیا آ گئے؟ کیڑے آ گئے۔ کہتے جناب ایوب نے اللہ کو خطاب کہ خدایا فقیر ہوا صبر کیا، لاچار ہوا صبر کیا، بیمار ہوا صبر کیا، لیکن اب یہ لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں ایوب سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ کہنا تھا تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا حضرت ایوب اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ایوب اپنے صبر پہ ناز نہیں کر کہ خدا تو نے بیماری کی صبر کیا، تو نے فقیر کے صبر کیا، کہ ایوب اگر میں تجھے توفیق صبر نہ دیتا تو کبھی خدا پر صبر نہ کرتا، اس پر بھی ناز نہ کیا کر۔ کبھی دیکھا اہل بیت علیہ السلام نے ناز کیا ہوگا؟ ابا عبداللہ الحسین کہے اے خدا اتنی مصیبتیں آئیں میں نے صبر کیا۔ وہ تو مصیبت کو مصیبت دیکھ ہی نہیں رہے۔ بی بی زینب تو فرماتی ہے ماں رہے تو اللہ جمیلہ، ہم نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، وہ تو موت کو بلا سمجھ ہی نہیں رہے۔ الموت لی احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی۔ شب ہجرت علی موت کو مصیبت نہیں مان رہے، صبر مان بلکہ شکر کر رہے ہیں اس مصیبت پروردگار عالم پہ۔ یہ مزاج اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرمایا تو اس مزاج کے اندر پلنا ہے کہ پروردگار عالم پہ اور ان کی مصیبتوں پہ صبر کرو اور نعمتوں پہ شکر کرو۔ فرمایا صبر وہ کریں گے الا المصلین۔ اب یہ عجیب ہے قرآن میں نمازیوں کا ذکر جو آج تک مسلمان نہیں سمجھا۔ آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا کہے گا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، نماز منکر سے بچاتی ہے۔ یہ طائش والوں کو نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ ابن سعد کو نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ شمر کو نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ یا آج بڑے بڑے مفتی یا آپ کے حکمران جو کبھی عمرے پہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی اسلامی ملک جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز وہیں کی نظر آتی ہے، پاکستان میں کبھی نہیں نظر آتا کہ نماز پڑھیں۔ چلو عید کی تو پڑھتے ہیں، کبھی جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، کبھی جنازے رکھ کے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے صلاۃ و تنہا عن الفحشاء، نماز پڑھ کے سود خوری کر رہا ہے، ربا کھا رہا ہے، نماز پڑھ کے چوریاں کر رہا ہے، نماز پڑھ کے اگلے دن شراب پی رہا ہے، نماز پڑھ کے فحشاء میں مبتلا ہو رہا ہے۔ الا المصلین، بس صبر وہ کرتے ہیں جو نمازی ہیں۔ امیر المومنین سے پوچھا مولا نمازی کون ہے؟ کہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھو اقرأ الصلاۃ، جگہ جگہ ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ امام فرماتے ہیں نماز کے دو رخ ہیں، ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن۔ ظاہر نماز یہی اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنا، اور فرمایا باطن نماز ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ فرمایا الا المصلین، یعنی وہ لوگ جو ولایت علی کے رنگ میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ ولائی بن گیا اب یہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ پھر کہا الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ ہمیشہ کس میں رہتے ہیں؟ نماز میں رہتے ہیں۔ بھئی دکھاؤ تو صحیح دنیا میں کوئی ایسا بندہ جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہو۔ رسول خدا کی زندگی بھی کیا ہمیشہ نماز والی تھی؟
ابو ذر کی زندگی کیا ہمیشہ نماز والی تھی؟ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، فی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، مطلب جو ہمیشہ اہل بیت کی تربیت اور اہل بیت کی ولایت کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ تبھی کچھ لوگ کم معرفت تھے نا، کربلا میں آیا، امام حسین کو کہا ابا عبداللہ وقت نماز ہے، امام فرمایا جعلک اللہ من المصلین، دعا کی کہ اللہ تجھے نمازیوں میں قرار دے۔ ہے کربلا میں امام حسین کے ساتھ، لیکن معرفت عباس والی نہیں ہے۔ ہر بندے کی اپنی معرفت ہے۔ کیا امام کو نہیں پتا وقت نماز ہے؟ امام نے کہا جعلک اللہ، جو نماز کے لیے امام کو دعوت دینے آیا ہے، امام اسی کو کہہ رہے ہیں خدا تجھے نمازیوں میں قرار دے۔ دعوت دے رہا تو مطلب نمازی تھا، پھر امام نے کیوں کہا جعلک اللہ من المصلین، مطلب ویسے نمازی بنو جیسے میں سمے تمار تھے، اہل ولایت بنو۔ جب اہل ولایت بنو گے اصل میں تم کیا بن جاؤ گے؟ نمازی بن جاؤ گے۔ تو فرمایا یضل ویہدی الی عذاب سعیر، فرمایا جو اس نمازیوں میں شامل نہیں ہے، جو اس نور سے، جو اس ولایت سے دور ہے، وہ عذاب سعیر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ راہ نجات ولایت امیر المؤمنین ہے۔ جو انسان اس ولایت کے راستے سے، جو دامن اہل بیت سے دور ہے، یہ یقین جانیے وہ عذاب الہی میں مبتلا رہے گا۔ لیکن جو تھوڑا بہت بھی اس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے دامن کو کون بچاتے ہیں؟ علی بن ابی طالب بچاتے ہیں اور امام حسین بچاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب مولا اہل بیت علیہ الصلوۃ والمومنوں کے لیے فرماتا الموت فضح الدنیا فلم یترک لذی لب فرحا، فرمایا موت نے دنیا کو ایک طرح سے، جب آپ کوئی چیز کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، کہ دنیا دار لوگ جو ناز کریں اپنی چیزوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے مال پہ، اپنے حسن پہ، مولا فرماتے ہیں الموت فضح الدنیا، موت نے دنیا کی ساری گویا محنتوں کو کیا کر دیا؟ پانی پھینک دیا۔ کیونکہ جیسے موت آئی تو گویا وہ بندہ تھا ہی نہیں، نہ اقتدار تھا نہ پیسہ تھا۔ فرمایا فلم یترک لذی لب فرحا، اگر بندہ صاحب عقل ہو تو وہ اپنی دنیا داری پہ کبھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا محل خوشی ہے نہیں۔ فرمایا واما الزاہد خرج الاحزان والافراح من قلبہ، لیکن جو زاہد ہے وہ دنیا کی چیزوں کی خوشیوں کو اور احزان اور غموں کو اس نے اپنے دل سے کیا کر دیا ہے؟ خارج کر دیا ہے۔ نہ تم نے دنیا پہ زیادہ خوش ہونا ہے، نہ تم نے دنیا پہ زیادہ ناراض ہونا ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا 20 سال پہلے بزنس میں نقصان ہوا، آج بھی روتے رہتے ہیں۔ ہاں بھائی 10 سال پہلے میرے ساتھ بڑا نقصان ہوا تھا۔ بولا فرماتے بے وقوف لوگ ہیں، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اس پہ غم نہیں کیا کر۔ زندگی ہے، کبھی جوان تھے آج بوڑھے ہو، کبھی پیسہ تھا کبھی نہیں ہے، کبھی صحت ہے کبھی نہیں ہے، کبھی اللہ دیتا ہے کبھی اللہ کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ اب پوری زندگی جو اللہ نے آپ سے چھینا ہے آپ اس پہ روتے رہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ مزاج الہی والا نہیں ہے۔ فرما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل نبرأها، اے مومن جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ پہلے سے کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے۔ تمہارا کام ہے مصیبت پہ صبر کرنا۔ عزیز سے عزیز رشتہ آپ سے چھن جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ نے واویلا نہیں کرنا، جزا اور فضا نہیں کرنا، اس مصیبت پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ فرمایا لِكَيْ لَا لَا تَيْأَسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ یہ مصیبتیں کبھی دیتا ہے کبھی چھینتا ہے، ایک تو تمہیں آزماتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے کہ اگر میں نے چھینا ہے تو مایوس ہوتا ہے کہ نہیں، اور میں نے دیا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا نہ ان چیزوں پہ، دی ہوئی چیزوں پہ اتنا خوش ہوا کرو، ناز کیا کرو، ریاکاری کیا کرو، فخر فروشی کیا کرو کہ جناب ہم تو امیر ہیں، جناب ہمارا گھر تو اتنا بڑا ہے، جناب ہمارا قد و قامت اتنا بڑا ہے۔ نہ اپنی چیزوں پہ فخر کیا کرو، نہ جو چیزیں اللہ نے چھوڑی ہیں کبھی بھی ان پہ مایوس ہوا کرو۔ واللہ لا يحب كل مختار فخور، خدا ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، بشارت دو ان لوگوں کو
جو صبر کرنے والے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بشارت ایسے لوگوں کے لیے ہے جب ان پہ مصیبت بڑی سے بڑی مصیبت بھی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر قرآن کی دوسری آیت پر میں تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں نے اپنی چیزوں پہ ناز کیا اور خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد. یہ صفت شیطان ہے، وہ ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے. ارم ذات العماد، قوم عاد اور سمود کی جب خدا مثال دیتا ہے لم یخلق مثل ھذا فی البلاد، یعنی آج بھی انسان، یہ شیطان کا کام ہے نا، ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے کہ آپ کو ابہت زدہ کر دے، انسپائر کر دے. 50 میٹر کے پلر، 3-4 میٹر کی چوڑائی. کیا آج کی دنیا پریشان ہے، انہوں نے پہاڑوں سے اتنے بڑے پتھر کاٹے کیسے اور ان کو کھڑا کیسے کیا. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لم یخلق مثلہ فی البلاد وثمود الذین جابوا صخر بالواد. اللہ کہتے ہیں آج وہ کہاں گئے؟ بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے، بڑے بڑے شہر بنانے والے. وہ فرعون جو لوگوں کے ہاتھوں میں کیلیں لگایا کرتا تھا، آج کہاں ہے وہ فرعون؟ کہاں ہے وہ قوم سمود؟ کہاں ہے؟ فرمائیے جتنا زرق اور برق ہے، جتنی رنگینیاں ہیں دنیا کی، یہ ایک دن کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. باقی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. باقی رہے گا تمہارے پروردگار عالم کا نور رہے گا. اب یہ نور کیا ہے؟ کہ ایک ہے نور، نور کے مقابلے میں ہے ظلمت. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کا کام ہے تو جو ظلمتوں سے نکالے. مجلس حسین آپ کی فکر کی ظلمتوں کو ختم کر کے آپ کے وجود میں کیا پیدا کرتی ہے؟ نور پیدا کرتی ہے. فرمایا مد مقابل نور اللہ کا نور. یہ مجلس حسین، یہ ذکر ابا عبداللہ، یہ حکومت الہی نور ہے. جس نور کے آپ انتظار میں ہیں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. اور ظہور کو کبھی دور نہیں سمجھو. یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ شیطان کا حربہ ہے کہ لوگوں کو مایوس کرتا ہے. ارے اتنی مصیبت آگے امام زمانہ نہیں آئے، مولانا سیریا بھی ہاتھ سے چلا گیا، مولا نہیں آئے، مولانا رہبر کی شہادت ہو گئی، امام زمانہ نہیں آئے. تو یہ شیطان کے وسوسے تاکہ تجھے کیا کرے؟ مایوس کرے. کہ دشمن یرونہ بعیدا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کب امام زمانہ آئیں گے. لیکن مؤمن ونراہ قریبا، وہ امام کے ظہور کو ہمیشہ کیا دیکھتا ہے؟ قریب دیکھتا ہے. ڈیلی صبح اٹھ کے دعائے احد پڑھتا ہے. تم نے کبھی بھی نظام الہی میں مایوس نہیں ہونا. امید کس پہ رکھنی ہے؟ پروردگار عالم پہ رکھنی ہے. مد مقابل جو دشمن ہے، یہ بڑی سینسیٹیو آیتیں ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا، ذرا کھولوں گا نہیں اس کو. کظلمات، میں نے پچھلے سال پڑھا تھا اس پہ. کظلمات فی بحر لجی. مد مقابل اللہ کا نور، مد مقابل خدا کہتا ہے ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے. کراچی میں آپ سی وی پہ جاتے ہیں نا تو سمندر کو جب انتہا تک دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ ظلمت ہی ظلمت ہے. بحر لجی، ایک ایسا بحر، ایک ایسا سمندر جس میں دھوپ اندھیرا ہے. یغشاہ موج من فوقہ موج. ایک تو وہ خود اندھیرا، اس کے اوپر ایک موج، ایک لہر جس نے اور اس کو اندھیرے میں ڈالا. من فوقہ موج، اور اس لہر کے اوپر ایک اور لہر ہے جس نے اور اس کو اندھیرے میں ڈالا. من فوقہ سحاب، اور ان 2-3 موجوں کے اوپر ایک ابر، ایک بادل، اور وہ بھی کالا بادل، اور اس کی ظلمتیں بعضها فوق بعض، بعض کے اوپر بعض ظلمتیں. اذا خرج یدہ لم یکد یراہا، اور جب ان ظلمتوں سے ایک ہاتھ باہر آئے، اتنی ظلمتیں ہیں کہ وہ ہاتھ کسی کو نظر نہ آئے. علماء فرماتی ہے جو موج سحاب ہے، یہ 3 موج وہ ظلمتیں ہیں جنہوں نے امیر المومنین کا حق غصب کیا. سحاب بنو امیہ، ظلمت کے اوپر ظلمت، پھر حکومتوں کے اوپر حکومتیں. اب یہاں پہ اگر رسول علی کا ہاتھ بلند کر کے کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ جو ید الہی باہر آتا، لیکن ظلمتیں اتنی ہیں کہ لوگوں کو وہ ید بھی نظر نہیں آتا. پھر فرمائے ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور. اور کہ یہ لوگ جو خود کو نور سمجھ رہے ہیں پر نور ہے نہیں، جو دعوے دار حق حکومت ہیں لیکن اللہ نے ان کو نور دیا ہی نہیں ہے.
تو جب نور ہے ہی نہیں تو وہ لوگوں کو نور بانٹیں گے کیسے؟ پھر عجیب آیت ہے، فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جب قیامت کا دن آئے گا نا، ایک تو سمجھو کس طرح انہوں نے ظلمتوں سے نور کو چھپایا اور خدا نے اس ہاتھ کو نکالا پھر بھی لوگوں کو نظر نہیں آیا، اور بالآخر یہ ہاتھ حجت خدا کے ظہور کے بعد باہر آئے گا، لوگ دیکھیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب قیامت ہوگی، یوم یقول المنافقون والمنافقات، ہمیشہ قرآن میں خدا نے کا منافقون یہاں عورتوں کو بھی شامل کیا ہے، یہ مین وومن ایکوالٹی خدا نے قرآن میں لائی ہے کہ مرد اور عورت کی برابری ایمان کے اعتبار سے، نفاق کے اعتبار سے، برتری اصل جو ہے وہ تقوی اور عمل کی۔ فرمایا قیامت کے دن منافقون اور منافقات بولیں گی، للذین آمنوا، کن کو بولیں گی؟ جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان ولایت ہیں، جو صاحبان نور ہیں، انظرونا، ایک نگاہ، یہ منافقات، یہ منافق عورتیں، یہ منافق مرد جنہوں نے در علی کو چھوڑا، جنہوں نے در ولایت کو چھوڑا، جنہوں نے رسول کے بعد اہل بیت کو چھوڑا، جنہوں نے کربلا میں تک و تنہا حسین کو چھوڑا، جنہوں نے حسن ابن علی کے بدن پہ تیر برسائے، جو جنگوں میں امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئے، منافق بھی تھے، منافقات بھی تھیں۔ اللہ کہتا ہے جب یہ اہل ایمان کو دیکھیں گے تو کہیں گے انظرونا، تھوڑا سا ہماری طرف بھی تو دیکھو، نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دو تاکہ ہماری ظلمتیں کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اور یہ کہیں گے قیل ارجعوا، مومنین کہیں گے دفع ہو جاؤ، زندگی میں ہم تجھے بلاتے رہے تم نہیں آئے، ہم تجھے دعوتیں دیتے رہے نہیں آئے، ہم تجھے حسین کی دعوت دیتے رہے نہیں آئے، ہم تجھے مجلس کی دعوت دیتے رہے نہیں آئے، تو کہیں گے قیل ارجعوا، دفع ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، اور نور ان سے مانگو جن کے پیچھے لگے تھے، جن کی وجہ سے تم نے در اہل بیت کو چھوڑا تھا، ان سے ذرا نور لو۔ اللہ کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اللہ ان مومنوں کے درمیان اور ان منافقوں کے درمیان جب یہ کہیں گے تو ایک قلعے، بڑی دیوار، خدا بسور کہتے ہیں قلعے کو، خدا ایک قلعے والی بہت بڑی دیوار لگائے گا۔ فرمایا لہو بابن، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا۔ یہ در بڑا عجیب ہے، نبی کی حدیثوں میں جائیں تو در کا ذکر ہے، قرآن کی آیتوں میں آئیں تو در کا ذکر ہے۔ فرمایا باطنہ فیہ رحمہ، اس دیوار کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، نور ہی نور ہے۔ فرمایا وظاہر من قبلہ عذاب، اور اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ عذاب ہی عذاب ہے۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سی دیوار ہے جو منافقوں کے بیچ اور مومنوں کے بیچ لگائی جائے گی؟ فرماتے ہیں اس دیوار کا نام میں محمد ہوں اور اس در کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر سورہ نور نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ جو اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، بافواہہم جو منہ سے ہوا نکلتی ہے پھونک سے، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ یہاں روڈ جل رہی ہے، بلب جل رہا ہے، اور ایک بندہ سیڑھی رکھ کے اور اس روڈ کو پھونکے مارتا رہے، اس بلب کو پھونکے مارتا رہے کہ یہ بجھ جائے۔ فرمایا کتنے نادان ہیں یہ لوگ کہ جو اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، یہ خدا ہے جو ایک دن اپنے نور کو کامل کر کے باقی رہے گا۔ تو اے مومن، یأس و نا امیدی نظام الہی میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ کتنی پھونکیں ٹرمپ نے ماری، کتنی پھونکیں نتن یہو نے ماری، لیکن کبھی بھی وہ اسلام کے پرچم کو گرا نہیں سکتے، کبھی وہ نظام اسلامی اور فکر حسینی کو مات نہیں دے سکتے، کیونکہ اس نور کو رکھنے کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کیا ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ شیعوں کو مارا گیا، گردنیں کاٹی گئیں، بم مارے گئے، دنیا میں کسی بھی قوم کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا اہل بیت کے چاہنے والوں پر ہوا ہے۔ 2.5 لاکھ کے قریب شیعہ آپ دیکھتے ہیں کہ عراق میں 8 سال میں تقریباً 3 لاکھ شیعہ ایران میں، پھر آپ دیکھتے ہیں سیریا میں کتنا قتل ہوا، لبنان میں کتنا قتل ہوا، یمن میں کتنا قتل ہوا، جہاں
جس کی نسبت اہل بیت سے تھی، یہ دشمنی آپ سے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سے دشمنی نہیں ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ دشمنی علی ابن ابی طالب سے ہے۔ اگر حسن کے جنازے پہ تیر لگائے گئے تو علی کی وجہ سے، اگر کربلا میں امام حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں تو علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، اگر جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا جا رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، اور آج اگر کسی شیعہ کو شہید کیا جا رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے نور ولایت امیر المومنین کو بجھا دے۔ اور یہاں ان لوگوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مولا لو قطعتم عربا عربا، اگر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے ہم کبھی بھی آپ کے علم کو زمین پہ آنے نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نور الہی ہے جس کی روشنی پوری کائنات میں خدا نے روشن کی ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ قرآن کے ساتھ ملموس ہوں، کلام اہل بیت کے ساتھ ملموس ہوں، اور اپنے حالات حاضرہ کو تاریخ کی روشنی میں اور امام حسین کے پیغام کو صرف 61 ہجری تک محدود نہ کریں۔ آج بعض خطبہ پتہ نہیں کہاں سے مأخذ و ان کا منبع ہے جو واقعاً واقع کربلا کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا محدود نہیں، قرآن محدود نہیں، حسین صرف 61 ہجری والوں کے لیے نہیں، تا قیامت آنے والی قوموں کے لیے امام حسین کربلا کو ایک درسگاہ بنا کر گئے۔ آج جہاں اپنے بچوں کو بھیجو گے گمراہی ہے، ایک ہی کہف ہے، ایک ہی کشتی ہے جس کو خدا نے باعث ہدایت بنایا ہے۔ یہاں دلوں کو حسین خدا سے ملاتے ہیں، یہاں بندوں کو بندگان خدا بناتے ہیں، یہاں عبد و عبودیت کا درس دیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ دیا جائے؟ اتنی بڑی قربانی ابا عبداللہ الحسین نے دی کہ لقب ہے یا سار اللہ بمہجتہ، زیارت پڑھتے ہیں نا کہ امام حسین نے، عرب ہر خون کے لیے الگ نام رکھتا ہے، جو خون اسپیڈ سے نکلے اس کا نام الگ ہے، جو خون آہستہ بہے اس کا نام الگ ہے، جو خون بدن میں ہے اس کا نام الگ ہے، جو خون جگر سے نکلے وہ الگ خون ہے، جو خون دل سے نکلے وہ الگ خون ہے۔ یہاں بھی مہجتے کہتے ہیں امام حسین نے کون سا خون دیا؟ کہتے ہیں خون قلب، دل کے خون سے امام حسین نے دین خدا کی آبیاری کی ہے۔ بی بی زینب صابر بی بی ہے، آج ایک مومنہ کے 4 بھائی شہید ہو جائیں صبر کر لیتی، شاید کوئی اعتراض کرے کہ بی بی زینب نے 11 محرم کو اونٹ کی بلندی سے جب بھائی کے بدن کو دیکھا تو کیوں گرایا؟ صبر کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہاں حسین اگر صرف زینب کے بھائی ہوتے تو زینب صبر کرتی، مسئلہ یہ تھا حسین بھائی بھی ہیں لیکن حسین زینب کے امام زمانہ بھی ہیں۔ ایک اونٹنی کٹتی ہے، خدا سورہ شمس میں کہتا ہے انہیں نہیں پتا کہ عاقبت کیا ہے، اور کربلا میں سب سے بڑا شاعر جس کا نام حسین بن علی ہے اس کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری جائے، اب عبداللہ الحسین کی پیشانی میں پتھر مارے جائیں۔ فرمایا اس مصیبت کبریٰ کو خدا نے مومنوں کے لیے باب رحمت بنایا۔ کتنے بھی انسان کے گناہ ہوں لیکن اگر خلوص سے دل سے خدا کو ابا عبداللہ کا واسطہ دے، خدا سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے کیا، جیسے 4 سالہ بچی نے کیا، سب نے کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی بلند آواز سے السلام علی حسین
وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه ماشاءاللہ سب مل کے السلام علی حسین وعلی وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو کربلا کی اس یتیمہ بچی پہ اللہ کسی بچی کو بابا کا زخمی بدن نہ دکھائے اللہ کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے بڑا پیار کرتے تھے مولا اپنی سکینہ سے بچی خیمے میں بابا کے سینے پہ سو رہی ہے راوی کہتا ہے اچانک خیمے میں دو چھوٹی بچیاں آئی امام حسین نے جلدی سے سکینہ کو سینے سے ہٹایا ان بچیوں کو سینے سے لگایا کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دے بچیوں نے کہا مامو جایا ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیمہ کا پیار کیا جاتا ہے بڑی دیر بچیوں سے پیار کرتے رہے بچیاں خیمے سے باہر گئے فوراً سکینہ نے کہا بابا کیا مجھ سے ناراض ہو زندگی میں کبھی مجھے ایسے سینے سے نہیں ہٹایا جلدی سے اپنی بچی کو سینے سے لگایا فرمایا سکینہ قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو یتیموں کا دل اپنے بابا کے لیے تڑپتا ہے سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی مسلم مارے گئے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے درس لیتے ہیں اس دن سکینہ سمجھ گئے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے اسے پیار کیا جاتا ہے لیکن ہائے سکینہ تیری قسمت جب شام غریبہ ہوئے کربلا میں آواز گونجے قد قتل الحسین حسین مارے گئے
بچی سوچنے لگے کوئی مجھے سینے سے لگائے گا، کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، لیکن ہاں ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، اتنے زور سے تماچے مارے سکینہ تیری قسمت، کربلا میں بڑی بڑی بیویوں پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئی، بی بی رباب بھی بڑی مظلومہ بی بی ہے، لیکن رباب کی گود میں علی اصغر موجود ہے۔ ام لیلہ بھی بڑی مظلومہ بی بی ہے، لیکن ام لیلہ کے سامنے اکبر موجود ہے۔ زینب کبریٰ بھی بڑی مظلوم ہے، لیکن اون محمد نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن کربلا میں ایک ماں ایسی ہے جسے نہ شوہر کی خبر ہے نہ بچوں کی اطلاع ہے، لیکن جب امام حسین کے پاس آتی تھی کہتی تھی مولا میرا شوہر آپ پہ قربان، مولا میرے بچے آپ پہ فدا۔ سنیں گے یہ بی بی کون ہے؟ یہ مسلم کے یتیم بچوں کی ماں، جس کے بچے غربت میں مارے گئے، جن کے شوہر غربت میں مارے گئے۔ زندان کوفہ دو یتیم بچے، چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں ہے، جیسے آنکھ کھلتی ہے چھوٹے بچے ماؤں کو یاد کر کے بڑا روتے ہیں، بڑی مدت سے ماں کو نہیں دیکھا، بڑی مدتوں سے بابا سے بچھڑ چکے، جیسے آنکھیں کھلتی ہیں یہ شہزادہ اماں 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 کہہ کے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ داروغہ زندہ اپنے گھر میں رات کو سو رہا تھا، خواب کے عالم میں کیا دیکھا، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے داروغہ مجھے اتنا بتا تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں، تیرے بچے پیاسے نہیں ہیں، لیکن داروغہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا، میرے بچے بھوکے بھی ہیں، میرے بچے بیمار بھی ہیں۔ یہ مومن نیند سے اٹھا، ننگے پاؤں دوڑا دوڑا زندہ میں پہنچا، کیا دیکھا بڑے شہزادے کی گود میں چھوٹا شہزادہ ہے۔ فوراً کا شہزادے مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا زہرا کے لالو، لیکن اتنا بتا میں نے کہیں دیر تو نہیں کی، تیرا بھائی مر تو نہیں گیا؟ کہا نہیں داروغہ ابھی زندہ ہے۔ کہا اس حالت میں کیوں ہے؟ کہا داروغہ میرے بھائی کو اماں کی بڑی یاد آئی ہے، جیسے ہوش میں آتا ہے اماں اماں کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ شہزادو جو کہو کرنے کے لیے تیار ہو۔ داروغہ کہیں میرا بھائی مر نہ جائے،
اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی کو زندہ لا، میرے بھائی کو سینے سے لگا لے، اماں کی بڑی یاد آئی ہے، دوڑا دوڑا گھر گیا، زوجہ کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے۔ یہ صحابی کی بیٹی تھی، کہتی ہے داروغہ میں شریف عورت ہوں، مجھے زندہ نہ لے چل۔ اپنا سر پیٹنے لگا، کائنات کی شریف بی بی زندہ کی دیواروں پہ وہ سر رکھ کے رو رہی ہے، زہرا کے بچے اجڑ گئے۔ مومنہ نے جلدی جلدی صبر کا پہلا زندہ پہنچی، آدھی رات کا وقت تھا، نفسیاتی مسئلہ تھا۔ مومنہ نے شہزادے کو لیا، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، چھوٹے شہزادے نے سمجھا میں مدینہ آ گیا، میں اماں کی گود میں آ گیا۔ فریادیں کرنے لگا، اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مارے گئے، اماں بابا کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے پھیرایا گیا۔ مومنہ نے کہا شہزادو مجھے اماں نے کہو، میں تمہاری کنیل ہوں۔ ہائے زہرا کی غربت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔